يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله كما قال عيسى ابن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله فآمنت طائفة من بني إسرائيل وكفرت طائفة فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم۔ حضرات علماء، اساتذہ، دعات، مبلغین، جو دین کی خدمت انجام دے رہے ہیں اور دعوت کی خدمت انجام دے رہے ہیں اس علاقے میں، آپ بڑے قیمتی ہیں کہ اللہ نے آپ کو یہ توفیق بخشی کہ دعوت اللہ کے عالمگیر کام سے آپ کو جوڑا۔ اگر ہم آپ اس سے جڑے رہے اور یہ کام کرتے رہے تو اللہ اس کام کو ہماری دنیا اور آخرت کی کامیابی کا ذریعہ بنائے گا۔ اس یقین کے ساتھ اس کام میں لگنا ہے کہ ہماری جملہ مشکلات و مسائل کا حل دعوت اللہ ہے، چاہے ہمارے دینی مسائل ہوں، دنیاوی مسائل ہوں۔ امت اگر اس فلسفے کو سمجھ لے تو صاحب بیڑا پار ہے۔ ہاں، اس امت کا دین مکمل ہوتا ہے نا، صرف انفرادی طور پر شریعت پر عمل کرنے سے دین مکمل نہیں ہوتا ہے۔ انفرادی طور پر عمل کرنا اور اسی کی دعوت دینا ہے نا، تب جا کے اس امت مسلمہ کا جو آخری امت ہے، جس کو خیر امت کے لقب سے نوازا گیا ہے، تب جا کے ہمارا دین مکمل ہوگا۔ وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ، قسم ہے زمانے کی، سارے انسان خسارے میں ہیں، گھاٹے اور ٹوٹے میں ہیں، سوائے ان کے إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، سوائے ان کے جو ایمان لائے اور جنہوں نے اچھا عمل کیا اور حق کی تلقین کی اور صبر کی تلقین کی ایک دوسرے کو۔ تو چار نسخے ہیں کامیابی کے۔ اگر کوئی صرف دو کا عمل کرے تو کیسے کامیابی آ سکتی؟ تو اللہ نے اس امت کو یہ خبر دے دی، اس کی یہ خصوصیت بیان فرما دی۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو، لوگوں کی نفع رسانی کے لیے بھیجے گئے۔ تو انفرادی طور پر شریعت پر عمل کر لینا یہ ہمارے لیے کافی نہیں ہے، اس سے ہمارا دین مکمل نہیں ہوتا۔ ہاں صاحب، تو اللہ رب العزت کیا فرما رہے ہیں؟ یہ سورہ صف ہے، رکوع، دوسرا رکوع۔ اللہ کا ارشاد ہے کہ اے ایمان والو، خطاب ہے ایمان والوں سے، کیا ہم تمہیں ایسی تجارت کا پتہ بتائیں کہ تم کو دردناک عذاب سے چھٹکارا مل جائے؟
ایسی تجارت، ایک تجارت وہ ہے جس سے روٹی کے مسائل ہوتے ہیں، ہے نا بھائی؟ بہت سارے تجار ہیں، دکاندار ہیں، اب وہ خرید و فروخت بیپاری کے کام میں لگے ہوئے ہیں، تو اس سے ان کو کیا فائدہ ہوتا ہے؟ روٹی روزی کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے، مہینے بھر میں وہ جتنا کماتے ہیں اس سے ان کا ہے نا گھر کا خرچ چل جاتا ہے، ضرورتیں پوری ہو جاتی ہیں۔ تو یہ تجارت تو وہ ہے جو روٹی روزی کا مسئلہ حل کرتی ہے، اور ایک تجارت اللہ اور بتلا رہے ہیں، بیوپاری تجارت، یہ وہ تجارت ہے کہ جو دردناک عذاب سے انسان کو چھٹکارا دلانے والی، اور دردناک عذاب کیا ہے اللہ نے اس کی تفصیلات قرآن میں اور اللہ کے نبی نے احادیث میں بیان فرمایا۔ سب سے بڑا مسئلہ انسانیت کا یہی ہے، ہمارا آپ کا اور ہر انسان کا جو اس روئے زمین پر بستا ہے کہ مرنے کے بعد اسے دردناک عذاب سے چھٹکارا مل جائے، ہے نا بھائی؟ مرنے کے بعد ہی اس عذاب سے واسطہ پڑے۔ تو جو من زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز، جو آگ سے بچا لیا گیا، جہنم سے محفوظ کر دیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، وہ کامیاب ہے نا؟ تو ایسی تجارت ہے یہ کہ عذاب سے چھٹکارا مل جائے گا، اور عذاب کیسا ہے؟ دردناک عذاب۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ صاحب مرنے کے بعد جس عذاب سے واسطہ پڑے گا وہ آگ ہے، جہنم ہے، اور کیسی آگ ہے کہ نارکم جزء من 70 جزءا من نار جہنم، کہ لوگوں تمہاری دنیا کی آگ جہنم کی آگ کا 70واں حصہ ہے، 1/70، یعنی جہنم کی آگ اس سے 69 درجہ زیادہ گرم ہے۔ اللہ، صحابہ نے فرمایا کہ یہ تو یہی آگ کافی تھی انسان کے عذاب دینے کے لیے، تو اس آگ کا کیا حال ہوگا جو 69 درجہ زیادہ حرارت رکھتی ہے۔ اللہ، آگ میں جلایا جائے گا، آگ سے بڑھ کے کوئی سزا نہیں ہے۔ ہاں ہے نا، آپ کسی کو قتل کرنا ہو تو بہت ساری شکلیں اس کی ہیں، لیکن آپ اسے آگ کے علاوہ میں ڈال کر جلائیں تو صاحب سب سے زیادہ تکلیف اس کو اسی حال میں ہوگی، اور دیکھنے والوں کے رونگٹے بھی کھڑے ہو جائیں۔ آگ ہے یہ، اور کیا ہے صاحب؟ جہنم میں داخل ہونے کے بعد انسان کو کیا کیا سزائیں بھگتنی پڑیں گی؟ صاحب کھانا پینا انسان کی بنیادی ضرورت ہے نا، بغیر کھائے پیے انسان زندہ نہیں رہ سکتا، تو اس کا کیا انجام ہوگا؟ اس کو پینے کے لیے کیا ملے گا؟ کھولتا ہوا پانی، خون اور پیپ، ہے نا؟ کہاں پیپ ایسا ہے کہ لو ان دلوا من غساق یحرق فی الدنیا لانتنا اہل الدنیا، کہ اگر ایک ڈول اس خون اور پیپ کا دنیا میں ڈال دیا جائے تو پوری دنیا بدبودار ہو جائے۔ اللہ، یہ ہے کھانا اس کا۔ اور ان شجرۃ الزقوم طعام الاثیم، کھانا کیا ہے اس کا؟ گناہگار کا کھانا ہے نا، زقوم کا درخت ہے، اب وہ ایسا کڑوا اور کسیلا ہے کہ لو ان قطرۃ من الزقوم قطرت فی دار الدنیا لافسدت علی اہل الارض معائشہم، ایک قطرہ اگر اس زقوم کا دنیا میں نچوڑ دیا جائے تو لوگوں کے تمام سامان زندگی کو خراب کر دے، ساری چیزیں تلخ ہو جائیں، کوئی چیز کھانے پینے کے لائق باقی نہیں رہے۔ اللہ السلام، ہے نا؟ انہا شجرۃ تخرج فی اصل الجحیم،
یہ زقوم کا درخت ایسا ہے جو جہنم کی جڑ میں سے اگتا ہے، نکلتا ہے، اور اس کے شگوفے ایسے ہیں گویا کہ وہ ہے نا طلعھا کانہ رؤوس الشیاطین، شیطان کا سر ہے۔ تو بہرحال بڑی کٹھن گھاٹی ہے، یہ کھانا کھلایا جائے گا، حلق میں اٹکنے والا کھانا، طعاما ذا غصۃ ان لدینا انکالا وجحیما، بے شک ہمارے نزدیک کیا ہے، بیڑیاں ہیں، ہاتھ کو باندھا جائے گا اور پیروں کو جکڑا جائے گا، وطعاما ذا غصۃ، اور حلق میں اٹکنے والا کھانا ہے، وہ کھانا کھلایا جائے گا کہ سانپ جب گلے میں وہ اٹک جائے گا تو پھر پانی کی فریاد کرے گا، اور ایسا کھولتا ہوا پانی پلایا جائے گا کہ سقوا ماء حمیما فقطع امعاءهم، وہ کھولتا ہوا پانی ان کے سر کے اوپر سے اڑنے لگا تو اس کے چمڑے جسم کے سارے کھال گل کے گر جائیں گے، اور وہی پانی ان کو پلایا جائے گا تو ان کی اتریاں کٹ کے گر جائیں گے۔ اللہ، یہ عذاب ہے، عذاب۔ اور کپڑا اور لباس ان کا کیسا ہوگا؟ لباس پوشاک پہنتے ہیں نا ہم بھائی، اور کرتا پاجامہ دو، ایک اوپر والے جسم کے حصے کو ڈھانکتے ہیں اور ایک نیچے والے حصے کو ڈھانکتے ہیں۔ تو قرآن کہتا ہے کہ قطعت لہم ثیاب من نار، کہ ان کے لیے آگ کے جامے تراشے گئے، کپڑے کاٹے گئے، ہے نا، جیسے کہ درزی کپڑا کاٹ کے سلتا ہے نا، تو یہ جہنمیوں کے لیے جو لباس تیار ہوا ہے وہ بھی آگ کا ہے۔ اللہ الصمد۔ لہم من جہنم مہاد ومن فوقہم غواش، ان کے لیے جہنم ہی کا بستر ہے، آگ پر ان کو سلایا جائے گا، اور اوپر سے اوڑھتے ہیں نا بھائی، جاڑے کا زمانہ ہے تو لحاف کمبل چادر ہم اوڑھتے ہیں، تو وہ جو اوڑھنے والا لحاف ہوگا وہ بھی آگ ہی کا ہوگا۔ اللہ، تو یہ عذاب ہے جس کی آپ تفصیلات تلاش کریں قرآن میں، حدیث میں، تو رونگٹے کھڑے ہوں گے جس میں۔ کیسے انسان برداشت کرے گا اس آگ کو، اس عذاب کو، ہے نا؟ اللہ بچائے ہم سب کو، طاقت ہم نہیں رکھتے اس عذاب کے تحمل، اس کو برداشت کرنے کی۔ تو صاحب ہونا کیا چاہیے کہ اللہ نے اس آگ سے بچنے کے لیے جو نسخہ تجویز کیا ہے، بتایا ہے، ہم اس پر عمل کریں۔ کیا ایسی تجارت کا پتہ بتائیں جو دردناک عذاب سے تم کو چھٹکارا دلا دے؟ یہی دردناک عذاب ہے جس کی تفصیلات قرآن و حدیث میں ہے، تو ہم سب بچ جائیں اس دردناک عذاب سے، اسی میں ہماری کامیابی ہے۔ تو اللہ کتنا رحیم و کریم ہے کہ اس نے بتا دیا، تنجیکم من عذاب تؤمنون باللہ ورسولہ، کہ تم اللہ پر اور اللہ کے رسول پہ ایمان لے آؤ۔ ایمان کا کلمہ ہم پڑھتے ہیں نا، ایمان مجمل، ایمان مفصل، آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ و صفاتہ، میں ایمان لایا اللہ پر جیسے کہ وہ اپنے ناموں و صفتوں کے ساتھ، وقبلت جمیع احکامہ، اور ہم نے اس کے تمام حکموں کو قبول کر لیا۔ مجمل ہے ایمان۔ اب مفصل میں صاحب، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر، اللہ پر ایمان لایا، فرشتوں پر، اللہ کی کتابوں پر، قیامت کے دن پر، ہے نا، والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی، تقدیر پر کہ وہ اچھی ہو یا بری، طبیعت کے موافق حالات ہوں یا طبیعت کے خلاف حالات، وہ اللہ کی طرف سے۔ کسی کو اللہ نے امیر بنایا دیا، کسی کو غریب بنا دیا، کسی کو اللہ نے، ہے نا، صحت مند توانا بنایا، کسی کو مریض بنایا، اپاہج ہے وہ بستر پہ، لوگوں کے بوجھ بنا ہوا ہے،
تو اللہ نے جیسا چاہا کیا، اس کی یہ مرضی ہے اور انسانوں کی آزمائش کے لیے ہے۔ ہم سے کیا مطلوب ہے؟ طبیعت کے موافق حالات ہوں تو بھی ہم اللہ کا شکر ادا کریں، اور ہماری جان اور مال سے متعلق جو احکام اللہ نے دیے ہیں اس کو بجا لیں۔ اور اگر بیماری کی حالت ہے، طبیعت کے خلاف حالات ہیں، تب بھی ہم اللہ کے حکم کو پورا کریں۔ یہ نہیں کہ بیمار پڑنے کے بعد نماز معاف، روزہ معاف، شریعت کے احکام معاف ہو گئے، نہیں صاحب، یہی تو اللہ دیکھنا چاہتا ہے، آزمائش کرنا چاہتا ہے کہ طبیعت کے موافق حالات ہیں تب تو یہ ہماری بات مانتا ہے نا، نماز پڑھتا ہے، روزے رکھتا، اور طبیعت کے خلاف حالات آ گئے تو شریعت دین و شریعت کو فراموش کر۔ تو اللہ یہی دیکھتا ہے کہ بیماری کی حالت میں بھی نماز فرض ہے، معاف نہیں ہے۔ اسی لیے جب انسان کی روح قبض کرنے کا وقت آتا ہے تو اللہ فرشتے کو بھیجتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ ہمارا فلاں مومن بندہ جو فلاں سرزمین میں ہے اس کی روح لے آؤ۔ ہم نے اس کو آزما لیا، اچھے حالات دے کر اور برے حالات دے کر وہ ویسا ہی نکلا جیسا میں چاہتا تھا، حکم اللہ کا ہر حال میں پورا کیا، تو یہ کامیاب ہے۔ تو تقدیر پر بھی ایمان لانا ضروری ہے۔ اگر سب کچھ مانے انسان اور تقدیر کو نہ مانے تو کہا کہ زمین کے برابر سونا بھی خرچ کرے تب بھی انسان کی نجات نہیں ہو سکتی۔ تقدیر پر ایمان لانا ضروری ہے۔ ہاں، ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، ہے نا، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانو۔ اللہ رسول پر ایمان لاؤ اور مجاہدے کرو اللہ کے راستے میں، تجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم، اپنی جان کے ساتھ، اپنے مال کے ساتھ، ہے نا بھائی، اعلان یہی نہ ہوتا ہے اپنی جان اپنا مال۔ اس چلنے میں کتنا خرچہ ہے، 4 مہینے میں کتنا خرچہ ہے، علاقائی جماعت ہے یا باہر جائے گی، اس کے لحاظ سے آپ خرچہ تجویز کرتے ہیں نا بھائی، جان اپنی لگے گی۔ سخت جا رہا ہے ابھی جو گزرا ہے صاحب، ہے جنوری کا مہینہ، اللہ ریکارڈ توڑ سب کچھ، لیکن دیکھ لیجئے کہ یہ مانے نہیں ہوئی۔ جو اللہ کے راستے میں مجاہدے کر رہے ہیں ان کو اس سردی نے نہیں روکا اللہ کے راستے میں نکلنے سے۔ ارے بھائی سب کام ہو ہی رہا تو دعوت اللہ کا کام کیوں رکے گا اس سردی کی؟ قربانیاں دینے والے لوگ الحمدللہ اللہ کی رضا خوشنودی حاصل کرنے والے۔ تو کہا کہ 2 ٹیبلٹ ہے، 2 نسخہ ہے اس دردناک عذاب سے بچنے کے لیے، جس کی تفصیلات اللہ نے بیان کی۔ ایمان ہے نا، یعنی ایمان مفصل میں جتنی چیزوں کا تذکرہ ہے ان سب کو ماننا، اور مجاہدہ، ایمان لانے کے بعد اب اطمینان سے بیٹھ جائیں کہ اب تو ہم ایمان لے آئے، ساری کامیابی ہمارے قدم چومے گی، کچھ کرنا نہیں ہوگا، تو یہ آپ کی خام خیالی ہے۔ مجاہدہ دیکھ لیے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کہ ایمان لانے کے بعد کیسے سنگین حالات آئے اور انہوں نے خندہ پیشانی کے ساتھ ان حالات کو گوارا کیا کہ نہیں؟ اللہ کتنے مظالم ڈھائے گئے ان کے ساتھ، کلمہ پڑھنے کی وجہ سے، ایمان لانے کی وجہ سے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینے کی وجہ سے۔ صاحب کوڑے لگائے جا رہے ہیں، گلے میں گمچھا لگا کے ان کو گھسیٹا جا رہا ہے، مکے کی گلیوں میں آگ کے انگاروں پر لٹایا جا رہا ہے، ان کے راستے میں کانٹے ڈالے جا رہے ہیں، خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے باہر، ہے نا، وہ جو چچی تھی ابو لہب کی بیوی، ہے نا، وہ اتنا ستایا ان دونوں نے کہ آپ صاحب اس کا اندازہ ہی نہیں کر سکتے۔ سگا چچا تھا ابو لہب، اور صاحب جب اس کو خبر دی اس کی باندی نے کہ تیرے مرحوم بھائی کے گھر بیٹا پیدا ہوا ہے، تو اس نے کہا جا تو آزاد ہے، کہ تو نے خوشخبری سنائی ہے،
بھائی تو ہمارا چلا گیا، دنیا سے رخصت ہو گیا، اس کی ایک یادگار قائم کر دی اللہ، ہے نا، جاؤ آزاد، خوشی کا اظہار کیا۔ اور اس کے بعد جب اللہ کے نبی نے نبوت و رسالت کا اعلان کیا اور تبلیغ شروع کی تو سب سے کٹر مخالف وہ جو ہے چچا ہی بن گیا، اللہ سمجھ۔ آپ تبلیغ کے لیے جاتے تھے صاحب کیونکہ اوقاز میں، بازار میں، حج کے موسم میں، تو یہ پیچھے سے اتنا پتھر لے کے آپ کے پیر پہ مارتا تھا، ہاں، اور صاحب لہو لہان کر دیتا تھا، زخمی کر دیتا تھا، اور لوگوں سے کہتا تھا یہ پاگل اور مجنون ہے، دیوانہ ہے، اس کی بات نہ سنو۔ اللہ جتنا ستایا اس کا اندازہ نہیں کیا جا سکتا۔ کیوں یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ آپ تو مکے میں ہر دل عزیز تھے، سچے اور امانت دار تھے، یہ رقم قوم نے دیا تھا کہ قریش کے پورے معاشرے میں، پورے عرب میں ایسا نوجوان نہیں جو ایسا سچا ہو، کردار کا اتنا اونچا ہو، اخلاق اتنے بلند اخلاق رکھتا ہو، کوئی نہیں ہے ان کا ثانی۔ تو اتنی قدر کی نگاہ سے عرب کے لوگ، مکے کے لوگ آپ کو دیکھتے تھے، ایک بیگ دشمن بن گئے، خون کے پیاسے ہو گئے۔ اللہ، کیا وجہ تھی کہ آپ نے دین کی دعوت دینی شروع کی۔ جب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کی وفادار بیوی، جب غار حرا میں آپ پر پہلی وحی نازل ہوئی اور آپ تشریف لائے گھر، ہے نا، تو آپ لے گئیں اس کو، حالات جو کچھ پیش آئے تھے سب نے بیان کیا۔ تو وہ ورقہ ابن نوفل ان کے چچا زاد بھائی تھے حضرت خدیجہ کے، وہاں وہ لے گئے تو حضرت ورقہ ابن نوفل نے کہا جو کچھ سن کر کے جو پیش آیا تھا کہ اِنَّكَ نَبِيُّ هَذِهِ الْأُمَّةِ، آپ تو اس امت کے نبی ہیں۔ وہ تورات انجیل لکھتے تھے، عیسائی تھے، تو جانتے تھے کہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ قریب ہے، وہ آخری نبی بنی اسماعیل سے ہوں گے، بنی اسرائیل سے نہیں ہوں۔ تو انہوں نے تصدیق کر دی، سب سے پہلے مومن ہے نا، عورتوں میں حضرت خدیجہ ہیں، بچوں میں حضرت سیدنا حضرت علی ہیں، اور بڑوں میں ابو بکر صدیق ہیں، اور زعام ہے نا، یہ غلاموں میں کون ہے؟ حضرت زید بن حارثہ کے غلام، اور باندیوں میں ان میں ایمن ہیں، اور اسی طریقے سے ایمان لانے والوں کی فہرست میں یہ ہے ورقہ ابن نوفل، ہے نا، جو ایمان لائے، تصدیق کی۔ کیا کاش کہ میں اس وقت تک زندہ رہتا جبکہ آپ کی قوم آپ کو اس یہاں سے مکے سے نکال باہر کرے، جلا وطن کرے۔ تو اب سن کے تعجب ہو رہا ہے اللہ کے نبی، ارے ہر معاملے میں تو ان کو فیصل بنایا جاتا تھا، ان کی عقل و دانش پہ اعتماد کیا جاتا تھا، اور ایک وقت ایسا آئے گا کہ پوری قوم دشمن بن جائے گی تو آپ کو نکالے گی مکے سے۔ ہاں بھائی، کعبہ میں پتھر رکھنے کا معاملہ آیا تو سب نے آپ ہی کو چنا کہ جو فیصلہ کرتے ہیں محمد، ہم سب کو قبول ہوگا کہ وہ صادق اور امین ہیں۔ تو آپ نے اس جھگڑے کو ختم کر دیا۔ تو آپ سے الفت محبت تھی نا، لوگوں کو پیار تھا، اعتماد ان کا حاصل تھا، لیکن یہ کیا یکایک کیا ہو رہا ہے؟ اب فیصلہ ہو گیا صاحب، دارالندوہ میں بیٹھ کے ان مشرکین کے سرداروں نے، مشرکین نے فیصلہ کیا کہ صاحب پانی سر سے اونچا ہو رہا ہے، اس لیے ان کا سر قلم کر دیا جائے، اور ہر قریش کے ہر قبیلے کا ایک نوجوان ہے، اور وہ ایک بارگی تلوار سے وار کر کے اس کو ختم کر دیا کہ اس صورت میں صاحب بیعت لینے پہ مجبور ہونا پڑے گا، تو نہیں تو 5 نوجوان قاتل ہیں تو 50 ہیں، تو 50 سے ہے نا قصاص لیں گے، بنی ہے نا، یہ حضور صلی اللہ بنی ہاشم کے خاندان والے ظاہر ہے نہیں لے سکیں گے، تو خون بہا دے دیں گے سب مل کے۔ تو یہی فیصلہ تھا نا، اور آپ کے گھر کو گھیر لیا گیا، لیکن اللہ نے کس طرح نکالا،
اور آپ ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے ہیں۔ تو یہ سب کچھ ہوا نا، قوم دشمن ہو گئی، تو ابو لہب اتنا بڑا دشمن ہوا کہ صاحب ہے نا، اس کا اندازہ کرنا مشکل۔ کسی نے خواب میں دیکھا اس کے مرنے کے بعد، تو کہا کہ جب سے تم سے جدا ہوا ہوں کبھی ہم نے خیر کا منہ نہیں دیکھا، ہمیشہ پریشان ہوں، عذاب میں ہوں، سوموار کے دن تھوڑا سا ہمارا عذاب ہلکا کر دیا جاتا ہے، اس لیے کہ حضور کی پیدائش سوموار کے دن ہے، اور اس نے سن کر کے باندی کو آزاد کر دیا۔ یہ اتنی سی رعایت اس کے ساتھ ہوتی۔ تو بہرحال یہ دردناک سے عذاب سے بچنے کا اللہ نے طریقہ بتا دیا، ایمان اور مجاہدہ، ایمان اور مجاہدہ، ایمان کی محنت۔ صحابہ کرام جتنے تھے بلا استثناء ان کا ہر فرد ہے نا بھائی مجاہدے کرتا تھا اللہ کے راستے، یہاں تک کہ ساری قربانیاں دے کر انہوں نے اللہ کے دین کو غالب کیا پورے جزیرہ عرب میں، ہے نا بھائی۔ آس پاس میں جتنے ممالک تھے، مصر ہے، شام ہے، عراق ہے، ایران ہے نا، ہاں صاحب یہ سب ممالک تھے نا، بحرین ہے، سب کو غلامان محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم جیت لیا، غالب آ گئے، فتح کر لیا، اسلام کا جھنڈا لہرایا۔ روم و ایران بڑی طاقتیں تھیں، ہے نا صاحب، اس کو بھی اس کے فرق سے نکال دیے۔ غلامان اسلام نے فتح ہو گیا، روم کی عظمت صحابہ کے قدموں پر، اور اسی طرح ایران فتح ہوا جہاں سے آئے تھے یہ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ تو کس طرح اللہ نے صرف ہے نا 10 سال جو ہے مکے میں رہے، ہے تو 30-23 سال، یعنی 13 سال نبوت ملنے کے بعد، لیکن تبلیغ کا حکم 3 سال کے بعد ہے۔ تو تبلیغ جب سے آپ نے شروع کی ہے تو 10 سال تبلیغ کی مکے میں، اور ہجرت کے بعد 10 سال مدینے میں، تو کتنا ہوا 20 سال۔ تبلیغ تو 20 ہی سال ہے، اور اسی 20 سال کے عرصے میں اللہ نے مکہ فتح کر دیا، اور مدینہ منورہ یہ کیا نا مرکز بنا اسلام کا، ہے نا، ہاں مرکز اسلام۔ ہجرت رنگ لائی، مسلمانوں نے جتنی مصیبت برداشت کی اللہ کے دین کی راہ میں، اس کے نتیجے میں اللہ نے ان کو ایک اسلامی اسٹیٹ عطا کیا مدینہ منورہ کی شکل میں، اور 8ویں سال ہجرت کے مکہ بھی فتح ہو گیا، اور وہاں بھی اسلام کا جھنڈا لہرایا۔ تو دیکھ لیا آپ نے کس طرح سے اللہ نے غلبہ دیا، کیا چیز تھی؟ ایمان مجاہدہ، ایمان مجاہدہ، ہے نا۔ ہم نے بھی کلمہ پڑھا ہے لیکن مجاہدہ سے ہم برطرف ہیں، ہے نا۔ ایمان کے بعد جس مجاہدے کی ضرورت ہے اور جس کو اللہ نے ہم پر لازم کیا ہے، اس مجاہدے سے ہم بھاگ رہے ہیں، گوشہ عافیت تلاش کر رہے ہیں کہ نہ ہاتھ میلا نہ پیر میلا، ہے نا بھائی، رنگ آئے چوکھا، کہ سب کام بن جائے، نجات مل جائے، قبر کے مسائل بھی حل ہو جائیں اور آخرت کے مسائل بھی حل ہو جائیں میدان محشر کے، بغیر کچھ کیے ہی۔ تو صحابہ نے تو قربانیاں دی، اپنی جان کو قربان کیا، جان شہادت نوش کیا، ہجرت کیا اللہ کے راستے میں، اپنا وطن چھوڑا، کنبہ گھرانہ، ہے نا، بیوی بچے اور صاحب اور رشتہ دار، ان میں سے اکثر وہ ہیں جو صرف اپنی ذات سے نکلے اور ہجرت کی، انہوں نے کوئی سامان بھی ان کے ساتھ نہیں تھا سوائے اس کپڑے کے جو وہ پہنے ہوئے تھے۔ تو ان قربانیوں کے نتیجے میں اللہ کا دین غالب آیا نا بھائی، اور ہم اپنے کاروبار میں، زمین و جائیداد میں، مکان اور دکان میں رات دن لگے ہوئے ہیں کہ یہی ہمارا مشغلہ ہے، اور ہم پر کوئی کوشش، کوئی محنت گویا اللہ نے فرض نہیں کی۔ اطمینان کے ساتھ جیسے عام دوسری قومیں زندگی گزار رہی ہیں آرام و آسائش سے، اسی طریقے سے ہم گزار رہے ہیں۔ ہم کو احساس ہی نہیں ہے کہ دین کے تئیں کیا قربانیاں ہم سے مانگی جا رہی ہیں۔
هل ادلکم علی تجارت، تو صاحب یہ دردناک عذاب سے چھٹکارا کیسے ملے گا؟ مسئلہ یہ ہے نا بھائی، انسان بے شمار مسائل میں گھرا ہوا ہے، مسائل ہی مسائل، مسائل ہی مسائل اس امت کے ساتھ، لیکن سب سے بڑا مسئلہ اور آخری مسئلہ جو حل ہو جائے تو سارے مسائل، وہ دعوت اللہ کا مسئلہ ہے، اور صاحب ہاں دردناک عذاب سے چھٹکارے کا مسئلہ ہے۔ ہم مجاہدے کرو، تجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم، اپنی جان اپنا مال، ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانو۔ کیا ہوگا فائدہ؟ اس قربانی کا فائدہ کیا ہوگا؟ یغفر لکم ذنوبکم، اللہ پچھلے سارے گناہوں کو بخش دے گا۔ کہا صحابہ جو ایمان لائے تھے الاسلام یہدم ما کان قبلہ، کہ اسلام سے پہلے جو گناہ سرزد ہوئے اسلام سب کے لیے کفارہ بن گیا۔ وَيُدْخِلْكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور تمہیں ایسے باغات میں داخل کرے گا جس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، اللہ ان کی ہریالی شادابی کبھی ختم نہیں ہوگی۔ ہاں باغات ایسے ہیں کہ نیچے سے نہریں جاری، ایسے باغات میں اللہ، بالا خانوں میں اللہ تمہیں داخل کرے گا۔ وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ، اور پاکیزہ مکانات ہیں، محلات ہیں جنت عدن۔ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، یہ عظیم جو ہے بڑی کامیابی۔ وَأُخْرَىٰ تُحِبُّونَهَا نَصْرٌ مِّنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ، اور ایک دوسری نعمت ہے، ایک دوسرا فائدہ ہے جو اللہ تمہیں عطا کرے گا کہ اللہ کی طرف سے نصرت ہوگی تمہاری اور قریبی فتح ہوگی۔ ہاں تو یہ بس میں سمیٹ رہا ہوں بات، تقریباً تھوڑی سی جو تھی آ گئی کہ اس میں اللہ نے بشارت سنائی، مسلمانوں کو بشارت سنا دی، نصرت بھی ہوگی، بدر کی لڑائی میں مدد ہوئی، اور خندق کی لڑائی میں جب پوری دنیا الٹ کے آ گئی تھی اور مدینے کی بستی کو چاروں طرف سے گھیر لیا تھا تو اللہ نے کیسے مدد کیا ہے نا، کہ اللہ نے طوفان اور آندھی بھیجا کہ ان کے خیمے الٹ گئے، بارش ہوئی، رات ہی رات یہ مشرکین مکہ میدان چھوڑ کے بھاگ گئے۔ یہ ہے اللہ کی مدد، ہے نا۔ تو مولانا عمر صاحب کہتے تھے نا بھائی، وجود دعوت، وقف تربیت، اور اس کے بعد کیا ہے نا، ظہور نصرت، اللہ کی مدد جو ہے ظاہر ہوگی، اور فیصلے قدرت، مکہ فتح ہو گیا تو اللہ فیصلہ کر کے بھی دکھائے گا۔ یہ وعدے ہیں اللہ کے، اور جس زمین میں بھی دعوت کی محنت زندہ ہوگی ہے نا، اللہ کے یہ وعدے پورے ہوں گے۔ یہ وعدے صرف صحابہ کرام کے لیے نہیں تھے بلکہ پوری امت مسلمہ کے لیے ہے، ہر دور اور ہر زمانے کے لیے ہے۔ کہ مولانا یوسف صاحب فرماتے تھے رحمۃ اللہ علیہ کہ صاحب دعوت کا عمل اگر زندہ ہو جائے کفرستان میں تو اسلامستان بن جائے گا، ہاں ایمانستان بن جائے گا۔ اگر دعوت کا عمل موقوف ہو جائے، بند ہو جائے کسی اسلامی ملک میں تو وہ کفرستان بن جائے گا۔ تو ایسا نسخہ اللہ نے دیا ہے ہم کو، آپ کو اور مسلمانوں کو، کہ جس پر عمل کرنے سے ہم ایک غیر مسلم مملکت اور سلطنت کو اسلامی بنا سکتے، قربانیاں زندہ۔ تو صاحب یہ معمولی محنت نہیں ہے، اندر سے انسان کو بدل دینے والی محنت۔ تو ایمان و یقین کے ساتھ بزرگوں دوستوں ہمیں اس راہ میں چلنا ہے، اپنی قربانیوں کو بڑھانا ہے کہ صاحب کیسے سنگین حالات آ رہے ہیں، ان حالات کے اندر ہمیں صاحب زیادہ قربانی دینی ہے نا، جہاں تک ہم سے ہو سکے یہ قربانیاں ہوں گی تو پھر سب ساتھی انشاءاللہ قربانی کے لیے ہم سب تیار ہیں۔